Welcome back. You're watching Sports Tonight. This is the cricket special, and I'm going to quickly introduce my panel of experts who will be joining me in tonight's show. सबसे पहले, of course, cricket broadcaster and commentator Tariq Saeed साहब. Assalamu alaikum, Tariq साहब. Welcome back to the show. बहुत बहुत शुक्रिया. आपका शुक्रिया आने का. उनके साथ हमें ज्वाइन किया है another regular Sports Tonight पे आप इन्हें देखते रहते हैं. Sports analyst and expert Hassan Azam is back with us. Assalamu alaikum, Hassan. Welcome to the show. Walaikum assalam. Always a pleasure to be here. Joining us tonight again, of course, is the superstar of PTV Sports, everyone's favorite, GM Islamabad United, Rehan Ulhaq is back with us. Assalamu alaikum, Rehan. Great to have you. Walaikum assalam. Very special show for me, and I want to say this on air कि जब मैं स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट के अंदर आया था तो मेरे जो मेंटोर थे और जिन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया था वो तारिक भाई थे. तो तारिक भाई का बहुत शुक्रिया फॉर वेयर आई एम टुडे इन माय लाइफ. तो आई वांटेड टू से इट पब्लिकली एज वेल. ज़बरदस्त रियूनियन हैपनिंग PTV स्पोर्ट्स पे. बट ज़बरदस्त हम इस नोट पे अब स्टार्ट करते हैं कि कितना अच्छा ये मंथ गया है फॉर पाकिस्तान क्रिकेट. ऑफ कोर्स हम वाइट बॉल पे फोकस अब करेंगे कि नवंबर में वी वन द ODI इन T20 आई सीरीज़ अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वी वन द ODI सीरीज़ अगेंस्ट श्रीलंका, पाकिस्तान वन द हांगकॉन्ग सुपर सिक्सेस. फिर जी हमारी जो यंगर टीम है राइजिंग स्टार्स एशिया कप का टाइटल अपने नाम किया, ट्राई सीरीज़ का टाइटल अपने नाम किया. और इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग स्टैट ये भी है कि इस साल पाकिस्तान की सो फार जितने T20I विन्स हैं दे आर 21 इन टोटल एंड दैट्स देयर हाईएस्ट टैली इन अ सिंगल कैलेंडर ईयर. तो ये सो फार पॉजिटिव साइन ज़रूर हैं. पहले तो आप ये बताएं कि ये वाइट बॉल का जो एक नया दौर ही आप कहेंगे अंडर माइक हैसन एंड ऑफ कोर्स आपके दोनों कप्तान जो हैं वो भी न्यू हैं, न्यू यानी कि यंग एक्सपीरियंस नहीं है इतना ज़्यादा. शाहीन एंड सलमान, कैसी जा रही है अभी तक ये पार्टनरशिप या ये जो ट्रियो है अभी तक? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो मुझे फ़र्क महसूस हुआ है जो प्लेयर्स को फील्ड पे देख के कि अब हर कोई टीम के लिए खेलना चाहता है. टीम की वो जो एक ज़ाती रिकॉर्ड्स की बात आती थी या कितने किसके 50 हैं, कितनी किसकी विकटें हैं या रन्स हैं, अब उनसे ये प्लेयर्स जो हैं ये बाहर निकल रहे हैं. मेरा ख्याल को इस तरह का कल्चर ये माइक हैसन के आने के बाद ये डेवलप हुआ है ड्रेसिंग रूम के अंदर कि सबको टीम की फ़िक्र है. और ज़ाहिर है क्रिकेट टीम गेम है तो इसमें आपकी भी इज़्ज़त उसी वक्त ही होती है जब सभी की इज़्ज़त होगी, जब जीत होगी. अदरवाइज़ फिर आप कहीं के नहीं रहते. तो मेरा ख्याल वो बात अब खिलाड़ियों को भी समझ आ गई है और फिर वो बिल्कुल यकजा होकर टीम लड़ रही है कोई किसी भी कप्तान के पीछे. और बहुत ही अच्छा लगा है. इसलिए फतुहात जो हैं वो फिर आपको मिलती हैं, कामयाबियाँ आपके कदम चूमती हैं एक बार अगर आप सही संप में निकल जाते हैं. तो एक अच्छी डायरेक्शन दी है इन्होंने T20 टीम को भी. और मुझे लगता है कि हम T20 इब्तदाई दिनों के बाद ना रेहान आपको ज़्यादा रोशनी इस पर डाल सकेंगे क्योंकि मुझे लगता था कि हमारी ये जो टीम थी इस फॉर्मेट में वो थोड़ा सा वो जो इंटरनेशनल इस वक्त डिमांड्स थी हम कहीं ना उससे पीछे रह रहे थे. तो वो कॉम्बिनेशन वाइज फिर बैटिंग को खा लंबा करना हो या आपने बॉलर्स कितने खिलाने हैं या किसको किस जगह पर यूज़ करना है. तो मेरा ख्याल है बेहतर यूज़ किया जा रहा है प्लेयर्स का. एक तो फ़हीम अशरफ को ले लें या मोहम्मद नवाज़ को ले लें, यही वो प्लेयर्स से आपको बिल्कुल ये आम दिनों में ये इतने आला पाए के नहीं लगते थे लेकिन अब उनका अच्छा इस्तेमाल हो रहा है सही जगहों पर, चाहे बिट्स एंड पीसेस में इस्तेमाल हो रहा है लेकिन वो टीम को जितवा रहे हैं. नज़र आ रहा है. रेहान, आपसे ही इस पर मैं लेना चाहूँगी कमेंट कि जहाँ पे जो तारिक सर ने कहा ना कि कुछ हम पीछे रह गए थे फ्रॉम द डिमांड्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट. माइक हैसन, सलमान अली आगा, टू नेम्स यू हैव closely worked with, how they operate and how they view cricket being played. आपके लिए ये कितना आपका कमेंट इस पे क्या है on how they are working and how they are sort of bringing Pakistan closer to the way the game is played? देखिए, आई थिंक आपको कोई भी डिजीज़ होती है ना तो पहले आप डिजीज़ से बेहतर होने के लिए आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये हमारा मसला है. प्रॉब्लम ये होती है कि व्हेन यू आर विनिंग सो मच ना तो आप अक्सर ये भूल जाते हैं कि ये छोटे छोटे इश्यूज़ हमारी टीम में चल रहे हैं. तो पाकिस्तान की टीम का एक पीरियड आता है T20 क्रिकेट में जहाँ पे पाकिस्तान टीम जो है 2017 से लेके 2022 तक आप कर लें, जिसमें एक वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलते हैं, एक फाइनल खेलते हैं, एशिया कप का फाइनल खेलते हैं. तो काफ़ी चीज़ें जो है ना वो ओवरलुक हो गई. अब बिकॉज पिछला 2 साल जो है वो इतने बुरे गुजरे कि आपको वो चीज़ें जो आपको पहले फिक्स करनी चाहिए थी वो अब आपको ज़बरदस्ती फिक्स करनी पड़ी. जिसमें एक चीज़ ये आती है कि अब अक्सर लोग बात करते हैं कि यार एक बॉलर है उसने 4 ओवर करवाए, 4 ओवर में उसने 3 आउट कर दिए.
اگر مجھے وہی چیز 2 بالر کر کے دے رہے ہیں, 2 اوور کروا کے اس نے 3 آؤٹ کیا اور ایک نے 1 آؤٹ کیا, دیٹس 4, آؤٹ پٹ زیادہ ہے, تو ایک انڈیویجول پلیئر کی جگہ اب وہ آپ کی ٹیم کا بینیفٹ ہو رہا ہے. تو آئی تھنک وہ ایک بہت امپورٹنٹ T20 میں چیز ہے کہ T20 کو ایز اے فارمیٹ جو ہے نا وہ بہت ڈفرینٹ لینا چاہیے, اور ایکسیپٹنس بھی پوری دنیا میں اس کی ایکسیپٹنس ہم سے پہلے اس لیے آ گئی تھی کہ ہمارے ملک کے اندر ابھی بھی وہی سوچ ہوتی ہے کہ یو ٹاک ٹو ایکس کرکٹرز, یا ان سے بات کریں گے, وہ ٹیکنیک کی بات کریں گے, سب کچھ کریں گے, اور بالکل درست بات کر رہے ہیں, میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا, بٹ وہ ڈیمانڈ باقی 2 فارمیٹس میں بالکل جائز ہے. اس فارمیٹ میں تو سم آف اٹس پارٹس ہے نا, کہ ایک بندے نے اگر 20 کیا ہے, دوسرے نے 20 کیا ہے, 40 اسکور آپ کا 2 آؤٹ ہو گئے, 40 for 2 is a better score in T20 cricket than 40 for 2 in Test cricket یا 40 for 2 in ODI cricket, because 20 اوور ہے نا, 20 اوور میں آپ نے اپنی میکسیمم یوٹیلیٹی لے کے آنی ہے, نہ صرف بیٹر سے بلکہ بالر سے بھی. تو اس لیے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس 6 سے 7 سے 8 آپ نے بالنگ آپشن استعمال کیے, آپ نے ریگولر روٹیشن کی ہے. آپ کو کب یاد ہے پاکستان کی کرکٹ کے اندر کہ آپ پہلا میچ ہارے ہوں, دوسرے میچ میں آپ اپنے سب سے اچھے فاسٹ بالر کو ریسٹ کروا رہے ہوں, مطلب بالنگ روٹیٹ ہوتی ہے, بیٹنگ کو تو کنسسٹنسی چاہیے. تو یہ بہت اچھے سائنس ہے. اور دوسری چیز پاکستان کرکٹ فین سے بھی میرا مطالبہ ہے, اور پاکستان کرکٹ فریٹرنیٹی سے بھی, کہ ہماری انٹائٹلمنٹ جو ہے نا کہ وی آر دا بیسٹ ان دا ورلڈ, وہ کہاں سے آتی ہے. مطلب ہم لوگ آج تک 2 ورلڈ کپ جیتے ہیں اپنی ہسٹری میں, 92 والا اور 2009 والا, اور ایک چیمپئنس ٹرافی 2017 میں جیتے ہیں, اور ہم لوگ جب بھی ہارتے ہیں ہم ایسے بیہیو کرتے ہیں جیسے وی آر آسٹریلیا. مطلب آپ پہلے بیس آپ کا نیچے ہے تو گروتھ آپ انجوائے کریں, جب آپ نمبر 1 بنیں گے نا تب آپ وہ انٹائٹلمنٹ اپنے اندر لے کے آئیں. 2000 سے لے کے 2000 میں گرینڈ پہ آ رہا ہوں, 2000 سے لے کے 2025 تک آپ ٹیسٹ کرکٹ کی رینکنگ میں نمبر 4 سے اوپر 1 دفعہ گئے ہیں. ون ڈے کی رینکنگ آن ایوریج آپ کی 6 رہی ہے. T20 از دی اونلی فارمیٹ جس کے اندر آپ ٹاپ ٹیمز کے اندر آپ کا شمار ہے, تو آن ایوریج آپ 35ویں بیسٹ ٹیم ان دا ورلڈ پچھلے 25 سال سے ہیں. تو وہ انٹائٹلمنٹ تھوڑی سی آئی تھنک غلط ہے. میں نے شو کا اسٹارٹ اتنا پازیٹیو اور اپلفٹنگ کیا, اور ود ان دا فرسٹ 10 منٹس وہ تھوڑا سا ہم ہمبل ہو گئے, بٹ دیٹس اے ویری امپورٹنٹ ریمائنڈر, بیکاز آپ دیکھیں نا کہ ہم کچھ ایک چھوٹا سیمپل سائز کے اوپر بیس کر کے ہم فیل کرنے لگ جاتے ہیں دیٹ سم ہاؤ وی ہیو sort of answered some of those questions جو کہ ہمیں کافی پہلے سے bother کر رہے ہیں. Of course wins should be celebrated, but let's not forget to look at the bigger picture. And Hassan, that's my next question now. Okay, the bigger picture right now is and should be the upcoming World Cup, which in the past 3 ICC tournaments that Pakistan have played in, including the home champions trophy, forgettable tournaments رہے ہیں. ایسا کیا ہوتا ہے پاکستان کرکٹ کو جو بائی لیٹرلز میں, یا چلے آپ ہوم سیریز کہہ لیں, ہم وہ پرومسنگ سائنس شو کرتے ہیں, بٹ گوئنگ ان ٹو اے ورلڈ ٹورنامنٹ سم ہاؤ وی always end up under prepared, and is that the case that's going to be for the next World Cup as well? That's a really good question, because مجھے لگتا ہے کہ اس کا ایک مسئلہ یہ بھی رہا ہے کہ کبھی ہم پروسیس میں ڈھلے ہی نہیں ہوتے. یہ جو آپ ابھی ریزلٹس کی بات کر رہی ہیں, دونوں جینٹلمین نے جن ایکسکیوز می ریزلٹس کو ڈیفائن کیا ہے, وہ ایک 6 سے 7 مہینے کے پروسیس کا حصہ ہے. تو اب وہ ریزلٹ شو ہونا شروع ہوئے ہیں. ہم اتنی دیر پروسیس میں رہتے ہی نہیں کہ اس کے بینیفٹس ریپ کر سکیں, اس پہ ہم بار بار بات بھی کر چکے ہیں. اور سیکنڈلی وائی وی سیئنگ دیز ریزلٹس اینڈ وائل وی ول بی بیٹر پریپیئرڈ فار دس ورلڈ کپ از بیکاز مائک ہیسن کے آنے سے ایک چیز بہت اچھی ہوئی, اور آغا سلمان بھی اس کے بڑے پرپوننٹ تھے, وچ واز رول کلیئرٹی, کہ کون سا پلیئر کس جگہ پہ کھیلے گا اور اس کی ڈیمانڈ کیا ہوگی. جب اسے پتا ہوگا کہ میری ڈیمانڈ ہی یہ ہے, ویل مے بی چپ ان ود 20 رنز ایون فار دا ٹیم, اٹس آل ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فار دا ٹیم, کہ ہم مل کر کیا جتوا رہے ہیں میچز ٹیم کو. اور اس کے ریزلٹس میں بھی آپ کے پاس آپ کو اس کی دلیل ملے گی. پاکستان 20 میچ جیتے ہیں 29 میں سے, یہ آپ کے جتنے بھی T20 آئیز ہوئے ہیں, اور اس میں آپ کو سلمان مرزا, شاہین شاہ افریدی, نواز سب سے زیادہ مین آف دا میچ جیتے ہیں, صاحب زادہ فرحان, سائم ایوب, دا کیپٹن ہمسیلف آغا, شاہین شاہ افریدی, یہ سب ایک مکسچر ہے مین آف دا میچز کا. پھر آپ کے ٹاپ آل راؤنڈرز, نواز 3 مین آف دا سیریز رہے, 5 سیریز آپ جیتے ہو, ایک میں فہیم تھے, ایک میں آئی گیس صاحب زادہ تھے, if I'm not mistaken. So my point is کہ ایز اے بیلنس آف دا سائڈ یو نو وٹ دا ڈیمانڈ آف ماڈرن کرکٹ از. ہم نے ٹیم کے اسٹرکچرس کی بھی بات کی تھی, انڈیا نے کس طرح اپنے آل راؤنڈرز کو پچھلے ورلڈ کپ میں یوز کیا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت سارے کویسچنس کو ہم نے آنسر کیا, اینڈ وی اسٹارٹیڈ آسکنگ دا رائٹ کویسچنس first of all. And I think while we did start asking the right questions, I do agree with what Rehan has also said کہ تھوڑا ٹائم ہمیں لگ گیا, and these questions should have been asked
while we were still at that position in world cricket जहाँ पे हम ये थोड़े बहुत tweaks करके perhaps एक बेहतर एक more balanced side तैयार कर सकते थे, but चले अब हम अगले वर्ल्ड कप की भी context में बात करेंगे. देर आए दुरुस्त आए. लेकिन अभी क्योंकि फाइनल बड़ा ज़बरदस्त खेला है ट्रायल सीरीज़ का, उसकी भी हम थोड़ी सी बात करेंगे. आपने बॉलर्स के बारे में बात की और तारिक सर ने बात की यूटिलाइजेशन की. शाहीन एक कप्तानी के बाद ना, वो अब जब उनको वनडे की कप्तानी मिली है, एक उनमें कॉन्फिडेंस आपको विजिबली नज़र भी आ रहा है, उनके रिदम में, उनकी स्पीड में, जिस तरह वो नीटनेस के साथ बॉलिंग कर रहे हैं. और साथ ऑफ कोर्स उनको सपोर्ट भी अब मिल रहा है अच्छा बाकी बॉलर्स से. सलमान अली आगा एज अ कप्तान, आपने कहा कि वो अच्छा यूटिलाइज़ कर रहे हैं. बॉलिंग के बारे में आप क्या कहेंगे जो आपने इस ट्राई सीरीज़ में देखी, ख़ास तौर पे मोहम्मद नवाज़ जिन्होंने ही टुक 3 विकेट्स इन दैट फाइनल, 10 विकेट्स ओवरऑल. अच्छा बैलेंस क्रिएट हुआ है, डोंट यू थिंक? जी हाँ, मोहम्मद नवाज़ और उनके साथ जो साइम अयूब हैं, इन दोनों खिलाड़ियों ने मेरा ख्याल है इस T20 की टीम को और जो वनडे सीरीज़ भी पाकिस्तान ने जीती हैं, इन दोनों का बहुत ही कलीदी किरदार है और आपकी टीम को बैलेंस दे रहे हैं. बहुत अच्छा अहम मौके पर आकर विकेटें लेते हैं. और नवाज़ जो हैं वो अब उनकी फ़िटनेस जो है वो पूरी बहाल हो गई है और एक दो बड़ी परफॉर्मेंसेस के बाद अब क्योंकि कोच का, कप्तान का उन पे एतमाद है, तो वो एतमाद जो है उनके खेल में भी झलक रहा है और वो वाकई एक कॉन्फिडेंट क्रिकेटर जो है हमें नज़र आते हैं. बैटिंग करते हुए, बॉलिंग करते हुए किसी को खातिर में नहीं ला रहे और लगता है मामूल की बात हो गई है अब उनके लिए ये कामयाबियाँ समेटना. और पाकिस्तान को ज़रूरत थी एक ऐसे ऑलराउंडर की. शाहिद अफरीदी ये काम किया करते थे T20 में और मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान बहुत अरसे से एक मिसिंग लिंक था पाकिस्तान में, एक स्पिनर जो आपको विकेटें भी लेकर दे और साथ साथ बैटिंग में भी जाकर वो धुआंधार हो जाए. अब ये हमने हाइलाइट्स देखी. आई थिंक मेरे लिए जो फेवरेट मोमेंट इस हाइलाइट्स में थी वो थी कि फ़खर जमान ने जब कैच पकड़ा और नॉट आउट दिया और अंपायर के ऊपर वो चीखे और ये वो. तो क्रिकेट ना मुझे फील होना शुरू हो गया कि क्रिकेट ना गुडी टू शूज़. पाकिस्तान की टीम की भी पर्सनालिटी वो बन गई थी कि हम सबसे बहुत अच्छे हैं, गले मिल रहे हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. आई एम ऑल फॉर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. बट मुझे एक मैच याद है पाकिस्तान, जब भी हम बात करते हैं वी टॉक अबाउट हाउ ग्रेट वसीम अकरम और वकार यूनुस वर. तो एक LBW अपील हुई थी गालिबन राहुल द्रविड़ के खिलाफ. वसीम अकरम चेन्नई में बॉलिंग कर रहे थे उनको, तो LBW अपील हुई थी. अंपायर प्लम LBW था, अंपायर ने आउट नहीं दिया. अगली बॉल उन्होंने करवाई विच इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉल्स एवर एंड ही अपील्ड अगैन एंड ही न्यू कि स्टम्प्स टूटी हैं. तो जब शाहीन ने आउट किया, वो स्टम्प्स टूटी और वो अपील की ना, तो वो लाइफ इन क्रिकेट जो है ना वो दोबारा फील हुई. और आई थिंक स्पोर्ट्स में मोमेंट ज़रूरी होते हैं बिल्कुल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपकी ऑलमोस्ट जब आप दूसरी टीम से खेल रहे हैं, वो जो जितने टाइम के लिए वो फील्ड के ऊपर हैं वो एक लड़ाई ही है. उसके बाद आप जितने मर्जी अच्छे दोस्त बने, पर ऑन द फील्ड आई थिंक वो एटीट्यूड अब आपको इस टीम में नज़र आने लग गया है. मतलब वो मुझे ये फील होता है कि आपको समटाइम्स क्रिकेट बिकम्स टू जेंटलमैनली, टू नाइस. आई थिंक इन इट टू विन इट इज द एटीट्यूड, स्पेशली T20 क्रिकेट में. ये तो आपको आई थिंक शोएब अख्तर बात करते हैं ना कि मतलब वो जिगरा और ऑल ऑफ दैट, मतलब वो तो ऑब्वियसली एक फास्ट बॉलर की सोच बिल्कुल ही डिफरेंट होती है. बट मैं वो मतलब उस लेवल पे नहीं कि आप बिल्कुल ही जाके लड़ पड़ो, बट एटलीस्ट आप, आई डोंट थिंक शाहीन शाह अफरीदी was fighting against Sri Lanka. He was fighting for Fakhar Zaman, fighting for the team. ये चीज़ देखना मेरे लिए I think बहुत खुश आइंदा. The aggression and the intent that was sort of missing for the last 1.5 years, especially after that World Cup जिसमें हम back to back हम USA से भी हारे हैं, हम अफगानिस्तान से हारे, हमने back to back ऐसे matches हारे against weaker teams जो कि हमें perhaps नहीं हारने चाहिए. That really shook our confidence. When I say our, I mean the team and the players, कि आप winning आप ऐसी टीम्स के अगेंस्ट मैचेस हारे हो, दैट द मैचेस दैट यू शुड हैव वन, और वो बड़े करीब जाके, तो वो ज़ाहिर है आपके मोरल पे, आपके कॉन्फिडेंस पे ज़रूर वो इफ़ेक्ट होगा. अब थोड़ा सा जब आप जीतना शुरू हुए हो तो वो कॉन्फिडेंस जो है वो वापस आना शुरू हुआ है. हाउ इम्पॉर्टेंट विल दैट बी गोइंग इनटू दिस upcoming World Cup? And I'm going to talk about the fact कि of course Pakistan and India are in the same group. Group A में दोनों teams हैं, तो of course वो challenge दोबारा से आएगा. What will be the mindset now going into this upcoming World Cup? I think firstly पाकिस्तान की ना एक चीज़ जो रेहान भी बात कर रहे थे जो मिसिंग थी, it's a personality of the team. The team has a very distinct personality now. Even जो आप मैचेस हारे हैं, शायद अब बांग्लादेश से एक मैच जो वन साइडेड कम्प्लीटली हारे थे, ये जितने भी लॉसेस रहे आपके, वरना आप सारे मैचों में बहुत करीबी मैच हारे हैं, लड़के मैच हारे. एशिया कप में भी जो आपके लॉसेस थे इंडिया के खिलाफ, लगा आप हर मैच से सीखते गए
اور ایک کلوز فائنل بھی پھر آپ ہارے. تو ان ٹرمز آف آپ کی اسکواڈ سلیکشن میری نظر میں ایوری تھنگ از مور اور لیس سیٹلڈ ان ٹرمز آف ہاؤ پریپیئرڈ دا سائڈ از دیئر ریسورسز. ایک آدھ آپ کا نسیم اور شاید حارث رؤف کے درمیان آپ کا مقابلہ ہوگا کہ آپ فاسٹ بالر کون سا لے کے جاؤ گے. پھر عثمان طارق نے ابھی آپ نے عثمان کو پریفر کیا, سفیان مقیم پرابلی ول بی پارٹ آف دا ایکویژن, ورنہ ابھی آپ کی سیٹلڈ ہے مور اور لیس سائڈ. اینڈ ایون اف Shadab is going for the BBL, he comes back in. He will become a question as well. Other than that, your side more or less is settled. Yes, you need to answer still within the next 2 series کے یہ middle order کا آپ کیا کرو گے. اور secondly دیکھیں روحا جی, میں اس کا بہت بڑا believer ہوں کہ آپ جس جگہ بھی ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے ہو نا, آپ کو اس جگہ پر ہوم سائڈ کے خلاف جا کے سیریز ضرور کھیلنی چاہیے. I know every country wants to do that. And I think وہ ابھی on the cards ہے ایک سیریز. But ہے ہاں, آپ سری لنکا سے کھیل رہے ہو اور آپ آسٹریلیا سے ہوم پہ کھیل رہے ہو جانے سے پہلے. But preparing in those conditions, and then also I believe truly for the T20 World Cup as well, have your players play the T20 league of that country as well. I think that should be an surety. آپ کا جہاں پہ T20 World Cup ہونے لگا, آپ کو اپنے پلیئرس کو لازمی بھیجنا چاہیے وہ کلائمیٹائز ہوں اس کنڈیشنز کے ساتھ. So I think in that sense Pakistan is ready in terms of the statistics. آپ ڈاٹ بال پرسنٹیجز کی باؤنڈری کاؤنٹس کی بات کریں, وہاں پہ بھی ہم بہتر ہو رہے ہیں. تو اٹس اے گڈ وائب. اینڈ وائل یو مینشنڈ دا مڈل آرڈر, ہم اس پہ تھوڑی سی بات ضرور کریں گے. نیہان, یو سیڈ اے وائل اگو آن دس شو کہ T20s میں جو بیٹنگ آرڈر ہے sort of اب تھوڑا سا irrelevant ہوتا جا رہا ہے. nothing is set in stone and it's always very context based. And just adding to that, فخر زمان کی اب utility as a batter آپ کتنا کیسے view کر رہے ہیں, because he has proven that he is not just limited to playing in that top order. آپ نے ان کو 5 پہ 6 7 اپنے نمبرز پہ بھی دیکھا ہے کہ وہ اسکور کر رہے ہیں اور contribute کر رہے ہیں. Where does فخر زمان come in ideally in your 11? دیکھیں, ہم ٹیم سپورٹ کرتے رہتے ہیں. اگر آپ نے کسی کو وہ بنانا ہے نا پوسٹر چائلڈ آف ٹیم سپورٹس پاکستان کرکٹ میں, تو وہ فخر زمان بنتا ہے کہ اوپنر ہو گیا, 3 ہو گیا, 4 ہو گیا, 5 ہو گیا, 6 ہو گیا. مطلب ہی ہیز ایڈجسٹڈ فار ایوری ون ایلس اینڈ دیٹس اے ٹیم مین. ان سے بالنگ بھی کروائیں گے, بالنگ مطلب کیپنگ اور بولنگ ہی میرا خیال ہے رہ گئی ہے. بالنگ بھی اس نے خیر بالنگ بھی کروائی ہے اس سے. اور فخر آئی مین ہی از اے پرفیکٹ ایپیٹمی آف اے ٹیم مین. مطلب میں فخر کے ساتھ جتنا میرا وہ ریلیشن بھی کافی اچھا ہے, تو مجھے یہ پتا ہے کہ فخر از اے سارٹ آف پرسن ول کم اپ ٹو یو اینڈ ہی ول سے ٹو دا کوچ اور دا کیپٹن کہ یار مجھے لگتا ہے کہ ٹیم کے لیے یہ بہتر ہے کہ آپ اس وقت اس بندے کو اوپن کرا دیں, میں نیچے کھیلوں. اچھا, بہت انہوں نے یہ چیز ہیز آلسو لینڈڈ ہم ان ہاٹ واٹرز. اف یو ریمبر دا ٹویٹ دیٹ ہی ڈیڈ فار بابر اعظم بفور ہی واز ایون اناؤنسڈ کہ وہ ان کو ہو رہا ہے. بٹ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ دا کائنڈ آف پلیئر ہی از کہ وہ جا کے اپنی بات کرنے سے گھبراتے نہیں ہیں, ڈرتے نہیں ہیں. ہی ہیز دیٹ فیئرلیس ایٹیٹیوڈ فار ہز ٹیم میٹس which is something that you know every team can value. Because there's a difference between someone like a فخر and someone جو کہ مطلب فخر زمان کا میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں جب وہ آئے, ان کی پہلی بگ ٹورنامنٹ تھا چیمپئنز ٹرافی, اور چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں وہ مین آف دا میچ بن گئے. سڈنلی فخر زمان از پاکستان's biggest star. اگلے 2 سال کے لیے فخر زمان واز پاکستان's biggest star. تو اس نے جو ہائیسٹ فیم ہے نا وہ دیکھ لیا ہوا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک سینگ ہے نا کہ یار یہ مطلب پنجابی کی سینگ ہے کہ یہ رجا ہوا ہے, تو اس کو وہ نہیں چاہیے. اب ہی نوز کہ ٹیم جیتے گی تو سب کی عزت ہے. وہی جو طارق بھائی نے شروع میں شو کے بات کی, تو وہ اس ٹائپ کا بندہ ہے اور اس کی پرسنالٹی بھی اس طرح کی ہے. اور میں آئی مین پہلے بھی اس شو پہ میں نے پریڈکشن دی تھی وہ بابر کی سینچری والی, تو کیا وہ ویسے آپ نے ایکوریٹ ویل ٹائمڈ پریڈکشن دی تھی, اور واقعی اس سیریز میں بابر نے 83 اننگز کے بعد جا کے میرا خیال ہے ہمارا شو ایک دن بابر اعظم نے رات کو دیکھا, انہوں نے کہا یہ پریڈکشن آئی وانٹ ٹو میک دیٹ ہیپن. سو تھینک یو. ایک تو آپ نے وہ پریڈکشن ہمارے شو میں کی. آج بھی کچھ آج میں پریڈکشن دوں گا, اور آئی تھنک اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں. اور بیٹر بی بگ. ریحان آپ نے بہت ہائپ کر دیا ہے, تو تھوڑا سا بلڈ اپ ہم نے دینا ہے. اب یو ایڈ 15 مین اسکواڈ جاتی ہے آپ کی ICC ایونٹ میں. 15 مین سے زیادہ اس کی اسکواڈ نہیں جاتی. آپ کی جو کرنٹ اسکواڈ ہے اس کے اندر شاداب خان کو ایڈ کریں, اور آپ کا بیلنس بیٹنگ اینڈ بالنگ کا آپ کے پاس 7 سے 8 بالنگ آپشن ہوں گے, 7 سے 8 بیٹنگ آپشنز ہوں گے. پاکستان should easily reach the semi-finals of the T20 World Cup after getting eliminated in round 1 of the previous T20 World Cup. And this team in those conditions should be considered one of the favorites. I know Asia Cup میں نہیں ہوا اور لوگوں کو لگے گا میں am going out of my way to say this, but genuinely اگر آپ پروسیس کنٹینیو رکھیں گے
تو اس کا رزلٹ یہ ہے کہ سیمی فائنل تو منیمم ہے آپ کا اور آپ انڈیا کو ہرائیں گے گروپ سٹیج کے اندر. That's a big and solid prediction. Like, am I the only one who doesn't want Pakistan being the favorites going into a tournament? Because historically that has never turned out well. بلکہ it's often the opposite. جی طارق بھائی کہ ہم ہمیشہ جب ٹورنامنٹ میں کنسیڈر نہیں کیے جاتے فیوریٹس, نارملی ہم تبھی جا کے سب کو سرپرائز کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے ہم سری لنکا میں فیوریٹس ہیں اس بار؟ دیکھیے میرا خیال ہے جو آسٹریلیا سے پاکستان سیریز کھیلے گا اس وقت صحیح اندازہ ہو سکے گا, اس ٹیم کا جو صحیح وزن ہے اس کا اندازہ ہوگا کہ اس ٹیم میں صلاحیت تو ہے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں. کمبینیشن بھی تقریباً بن چکا ہے کہ ٹیم کا ٹیمپرامنٹ کتنا ہے بڑی ٹیموں کے سامنے کھڑا ہونے کا. اب صرف یہی ایک سوال رہ گیا ہے کیونکہ کنڈیشنز جو ہیں یہ پاکستان کی طرفدار ہیں, کیونکہ جب بھی ایشیا میں کوئی بھی ٹورنامنٹ ہوگا تو پاکستان کو آپ کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. اور ابھی حالیہ دنوں میں اچھا یہ ہوا ہے کہ 1-2 ٹرائی سیریز کھیلنے سے اور ایشیا کپ کھیلنے سے وہ جو ایک ہوتا تھا, پہلے پاکستان شارجہ میں کھیلتا تھا یا آسٹریلیا جایا کرتی تھی ٹیم وہ سیریز کھیلنے کے لیے ورلڈ سیریز, تو وہ ورلڈ کپ جو 92 میں پاکستان جیتا لیکن اس کی بنیاد ان ٹورنامنٹ سے رکھی گئی تھی. 80s میں بنیاد بن چکی تھی. جیت رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, شارجہ میں مار رہے ہیں. Absolutely. تو یہ ٹورنامنٹس چاہے یہ چھوٹے چھوٹے ٹورنامنٹس ہیں لیکن ان کی جو فیل ہوتی ہے, پھر وننگ فیل ایک آ جانا, ایک چیمپئن کی مینٹیلٹی بن جانا, تو وہ میرا خیال ہے وہ لگتا ہے کہ آپ سیڑھی جو ہے وہ چڑھنا شروع ہو گئے. تو اگر اچھا سٹارٹ آپ کو مل جاتا ہے, اور اس بار شیڈول بھی نسبتاً بہتر بنا کہ بھارت کے خلاف وہ پہلا میچ نہیں ہے جی, نیدرلینڈز اور پاکستان کا پہلا میچ ہے, تو آئی تھنک پہلے I am more worried about Netherlands than India. پلیز ایسے ہم ابھی ہوپ فل ہوئے تھے بعد میں پھر. لیکن وائل وی آر اسپیکنگ آف پاکستانز ریکارڈ ابھی سو فار ان دس ایئر, کیپٹنسی کی بھی ہم نے تھوڑی بات کرنی کہ سلمان علی آغا کے انڈر ابھی تک پاکستان کی جو ون ریشیو ہے T20s میں 60% پہ جا رہی ہے سو فار, ایون دو ابھی سیمپل سائز اتنا زیادہ نہیں ہے. دیٹس اے پازیٹیو سائن فار آغا ایز اے کیپٹن. Absolutely. I think from that first series in New Zealand, he's grown since then. تو ان کی اپنی پرفارمنسز بھی تو تھوڑی سی اوپر نیچے ہوتی رہی ہیں, بٹ ایز اے کیپٹن we've consistently seen him grow into a better leader. خواہ وہ ان کے بالنگ چینجز ہو, اپنی چاہے پوزیشن کو سیکریفائز کرنا ہو یا آپ کو پوزیشن کے مطابق بیٹرز کو سلاٹ ان کرنا ہو, وہ حسن نواز کو بھی کرتے رہے اپنی جگہ, یہ بھی ہم ان کی طرف سے چیز دیکھتے رہے. اور آئی تھنک ایک چیز جو ان کو سب سے زیادہ خوشی ہوگی ابھی اپنی کپتانی یا لیڈرشپ کے رول کو لے کے, کہ جس طرح وہ یونائٹ کر چکے ہیں پوری ٹیم کو انڈر دا سیم کاز, اٹ کیپس ٹاکنگ اباؤٹ دس از آل فار دا ورلڈ کپ. اینڈ دا گڈ تھنگ از, جس طرح طارق بھائی نے بات کی, آئی ایم ہیوج بلیور آف کہ آپ کو وہ پریشر سچویشنز کو ریپلیکیٹ کرنا ہوتا ہے ٹو گیٹ ریڈی فار دا ریئل ایونٹ. تو جو پاکستان ٹرائی سیریز کھیلنی چھوڑ دی تھیں اور وہ فائنلز کھیلنے چھوڑ دیے تھے, وہ کھیلنے سے ان کے بھی اعتماد میں ہم نے دیکھا ہے ایک جو ہے وہ زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے, ان کا اعتماد بھی اور ٹیم کا بھی, آئی تھنک وچ از ریئلی گڈ. تو آل آئیز آن ہم, آل وشز فار سلمان علی آغا, وی آل وانٹ ہم ٹو گو آن اینڈ ول ون دا ورلڈ کپ فار پاکستان. آئی بلیو going to the semi-finals is not like an overreaching or something. I think it's a very realistic expectations کہ آپ کو سری لنکا میں پاکستان ٹیم کو سیمی فائنل تک تو پہنچنا ہی چاہیے. After that it's anybody's game. Absolutely, that's a very fair piece of analysis. خاص طور پہ سری لنکا میں you can never write off Pakistan in these conditions. ہمارے ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے. ریحان الحق نے یہ کہا ہے کہ جی سیمی فائنل تک تو لازمی پاکستان پہنچ رہے ہیں. شاداب خان کو انکلوڈ کریں گے اپنے اسکواڈ میں. پیشگی ہو گئی ہے شاداب خان کی انکلوژن کا بھی انہوں نے وہ بات انہوں نے کی ہے. یہاں پر ایک شارٹ بریک ہم لیں گے, بٹ وین وی کم بیک وی ول بی ٹاکنگ PSL. ڈونٹ گو اینی ویئر, یو آر واچنگ اسپورٹس ٹونائٹ. جی ویلکم بیک, یو آر واچنگ اسپورٹس ٹونائٹ اینڈ وی ول ناؤ بی ٹاکنگ پاکستان سپر لیگ. آف کورس ابھی ہم اس ونڈو میں ہیں بفور دا لیگ جس میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں. ایوری ادر ڈے دیر از سم نیو نیوز بریکنگ. ابھی سو فار واٹ وی نو از دیٹ 2 new teams have been added, بٹ ابھی تک آفیشیلی ہمیں کوئی کنفرمیشن نہیں آئی ہے کہ ٹیمز کون سی ہیں, کن شہروں سے ہیں, بائرز کون ہیں, نام کیا ہے, کیپٹنس, کچھ ابھی اناؤنس آفیشیلی نہیں ہوا.
بٹ آئی ایم گونا گو ٹو یو ناؤ ریحان. 2 new teams, پہلے تو اس پہ بات کریں کہ 10 season onwards now in the 11th edition PSL will be finally expanding to 8 teams. How will that impact the quality of the competition that we see? دیکھیں ایک چیز تو بہت کلیئر ہے کہ کوالٹی جو ہوتی ہے وہ نمبر آف ٹیمز کم ہوتی ہیں تو کوالٹی کرکٹ کی اور پی ایس ایل کی خوبصورتی بھی یہ رہی ہے کہ ہر سال آپ کو نہیں پتہ ہوتا آخری دن تک کہ ٹاپ 4 میں کون کوالیفائی کر رہا ہے. اور بہت ریئر اوکیزنز ایسے ہوئے ہیں پہلے 3-4 سیزن جس میں قلندرز کی پرفارمنس اس طرح کی نہیں تھی, بٹ سنس قلندرز ہیو اسٹیپڈ اپ تو آپ کو ہمیشہ سے وہ آخری دن تک وہ جاتا ہے ٹو دا پوائنٹ کہ پچھلے 2 جو ٹائٹلز جیتی ہیں اسلام آباد یونائٹیڈ اور پھر لاہور قلندرز, وہ دونوں آؤٹ سائڈ ٹاپ 4 سے پھر ٹاپ 4 میں آ کے وہ ٹائٹلز جیتے. تو یہ خوبصورتی ہے پی ایس ایل کی کیونکہ اتنے کلوز میچز ہوتے ہیں. 8 ٹیموں سے یہ کہ کوالٹی تھوڑی ڈیوائڈ ہوئے گی لیکن اپرچونیٹیز بھی زیادہ آئیں گی. وہ پلیئر جو کہ بینچ پہ بیٹھے ہیں جو کہ کیونکہ 4 آپ نے فارن پلیئر کھلانے ہیں, 1 آپ نے ایمرجنگ کھلانا ہے, تو 6 لوکل بچتے ہیں آپ کے پاس کھلانے کو 11 کے اندر. تو کچھ بہت ٹاپ کوالٹی پلیئر ہے جو بینچ پہ بیٹھا ہے جس کو چانس نہیں مل رہا, اب اس کو چانس مل رہا ہوگا, تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. دوسری 8 ٹیموں کی یہ چیز ہے کہ آپ نے ابھی آپ پاکستان, ہم بار بار بات کرتے ہیں وی نیڈ ٹو کمپیٹ ود دا بیسٹ ٹیمز ان دا ورلڈ. ایک ریالٹی یہ ہے کہ جب انڈیا میں آئی پی ایل 2007 کے اندر شروع ہوئی تھی نا, تو اس کے بعد T20 ورلڈ کپ جیتنے میں ان کو کتنے سال لگے اور ان کی جو فائنینشیل مسل پاور ہے اس میں کتنے سال لگے. ٹھیک ہے, وہ اوور نائٹ نہیں ہوا. اس کے لیے آپ کو اپنی لیگ کو سپورٹ کرنا ہے. آپ کی لیگ جتنی بڑی ہوگی فائنینشلی آپ اتنے اسٹرانگ ہوں گے. اٹ از یور کیش کاؤ. اور ادھر سے جو پیسے آئیں گے, جو بار بار بات کرتے ہیں جی پی ایس ایل کو ترجیح دی جا رہی ہے ڈومیسٹک کرکٹ کے اوپر, ترجیح نہیں دی جا رہی. جو ادھر سے پیسہ آئے گا وہی ڈومیسٹک میں جانا ہے, ورنہ ڈومیسٹک کا وہی حال ہوگا کہ آپ کے جو ہیلمٹ ہیں وہ کوئی اور ہوں گے اور اس کے اوپر آپ کور کسی اور چیز کا چڑھا کے, جس طرح قائد اعظم کی ٹرافی کے فائنل میں ہو رہا ہے, اس طرح کی سچویشنز ہوں گی. تو پی ایس ایل کے بڑے ہونے سے پاکستان کرکٹ ول بیکم بیٹر. سو اٹس امپورٹنٹ کہ آپ کی جو کمرشل لیگ ہے اس کو آپ گرو کریں. جتنا وہ گرو کرے گی آپ کی کرکٹ گرو کرے گی, فائنینسز گرو کریں گے اور پلیئرز آئیں گے, پلیئر پول بڑا ہوگا اور اس سے آپ کا فائدہ ہی ہوگا ایونچولی لانگ ٹرم. اٹس ویری امپورٹنٹ. اینڈ آف کورس اب کیونکہ ونڈو بھی اب پی ایس ایل کی اب ایسی بن رہی ہے, لاٹ آف پیپل آر سیئنگ کہ جو پلیئرز آئی پی ایل میں فیچر نہیں کر سکیں گے وہ آف کورس ہمیں پی ایس ایل میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے. فیف ڈو پلیسی از one of those big players, in fact one of the biggest players currently in this format. انہوں نے ابھی اپنا کریئر جو ہے انڈین پریمیئر لیگ کا اس کو اب کلوز کر کے now he will be featuring in the upcoming PSL. A lot of people, a lot of fans are speculating کہ شاید ان کو as a captain کسی ایک فرینچائز کا لیا جائے گا. What can you tell us about this development? I think it's a very positive development اور آپ اگلے کچھ سیزنز میں شاید یہ دیکھیں گے بھی نہیں. اسپیشلی دوز پلیئرز who are in the twilight of their career would prefer to keep their careers alive for longer and be in one of the most competitive leagues in the world, and that's PSL. تو ان کے لیے اس سے بہتر کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے. اور 2 دفعہ تو وہ زلمی اور کوئٹہ کے لیے ریپرزینٹ بھی کر چکے ہیں PSL میں. وہ کلچر بھی جانتے ہیں. بہت سے ان کے ٹیم میٹس بہت دیر سے کھیل رہے ہیں PSL میں. اینڈ ود couple of the new franchises coming in, کیونکہ زیادہ تر فرینچائزز کے کپتان سیٹلڈ ہیں, نئی فرینچائزوں کو نئے کپتان چاہیے ہوں گے. اور فاف would perfectly fit into one of those new franchises with somebody who has the experience of winning IPLs with CSK and other franchises, and then who's done it across the world with different franchises, you know, building from the beginning. تو یہ ان کے لیے کسی نئی ٹیم کے لیے بھی بڑا ایسٹ ہوگا. اور جنرلی مجھے لگتا ہے کہ اس سال روہا جی پی ایس ایل کی خوبصورتی آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جنرلی ہم زیادہ تر ریلائی کرتے رہے فارن پلیئرس کی پرفارمنسز اور انوالومنٹ بڑی کی رہی ہیں ایمرجنگ کے ساتھ ساتھ پی ایس ایل ٹیمز کی پرفارمنسز میں. لیکن اس سال آپ کا جو لوکل پلیئر کا پول ہے اس پہ بہت ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کی ٹیم کیسے پرفارم کر رہی ہے. جس طرح محمد علی, محمد موسیٰ جیسے پلیئرز تھے جن کو چانس بھی نہیں تھا ملتا ٹیم کے اندر, یا طیب طاہر جیسے پلیئر بینچ پہ بیٹھے رہے پورا سیزن, اب وہ آپ کو نظر آئے گا کہ پی ایس ایل کی کوالٹی کیا ہے. یو آلویز ہیو ٹو لک ایٹ پی ایس ایل کی یہ کھاد ہے, ڈومیسٹک کرکٹ آپ کی فصل ہے. تو آپ کی کھاد جتنی اچھی ہوگی, جتنا پروفیٹیبل ہوگی, اتنی آپ کی فصل گرو کرے گی. That's how this feeds in. یہ کمپلیمنٹری سسٹمز ہیں. اور بڑے پلیئرز کے آنے سے بھی, اس طرح فیف اتنا ایک بڑا نام ہے, تو جو باقی گلوبل بڑے نام ہیں وہ بھی پرہیپس اب فالو کریں گے. ہم یہ بھی پتہ ہے موین علی بھی اب اس ایڈیشن میں شامل ہوں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اب اور بھی پلیئرز فالو کریں گے ڈو پلیسی کو جو اویلیبل ہیں, جن کی اور کمٹمنٹس بھی نہیں ہیں؟ جی ہاں بالکل کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب 8 ٹیمیں ہوں گی, ظاہر ہے کہ وہ پلیئرز کی باہر سے تو ڈیمانڈس ہونی ہے, لیکن یہاں پہ ہمارے جو پلیئرز ہیں, اچھی بات یہ ہے کہ اس سیزن میں ایون کہ ریڈ بال کرکٹ میں بھی جو زیادہ تر جو نوجوان کھلاڑی ہیں
وہ ابھر کے سامنے آ رہے ہیں. جتنے پرفارمرز ہیں بیٹنگ میں وہ تو بالکل ہی ینگسٹر لگتے ہیں, آپ کے 20-22 سال کے لڑکے ہیں جو ٹاپ 10 میں آ رہے ہیں اس دفعہ. تو ان کو بالکل ان کو جگہ ملے گی. اب شامل حسین پچھلے برس آپ لوگوں کے ساتھ تھے, وہ اس PSL میں وہ سٹار بھی ہو سکتے ہیں یقینی طور پر. وہ ٹیم میں کھیلتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. اور اسی طرح اور کئی ایسے کھلاڑی ہیں ہمارے ابھی رائزنگ سٹارز کی جو پورا اسکواڈ ہے اس میں بھی ایسے اتنے نام ہیں جن کو ہم عمار صداقت ہیں, ہم نے بولنگ میں بھی بات کی, سفیان It was a حکیم ہے. PSL team, all emerging PSL players. Exactly. تو یہ سب کچھ ہی ہے, it's all interlinked and it's all feeding into each other. یہ اور سارا جو ڈیمانڈ میں ٹیلنٹ ہو ہے گئے, خاص طور پر یہ ہمارے جو فاسٹ بالر تھے جنہوں نے آخری اوور کیا, احمد دانیال جیسے کرکٹر جو زیادہ بینچ پہ ہی وقت گزارتے تھے پہلے PSL میں, اب تو یہ کسی ٹیم کے مین بالر ہوں گے. بالکل بالکل. چلیں آف کورس ابھی وی آر few months away from the next season officially kicking off, but as I said کہ یہ جو پیریڈ ہوتا ہے there's so much happening, there's so much developing when it comes to the Pakistan Super League, but we cannot wait for the 2 new teams to be announced. And of course ان شہروں کے جو فینز ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت ہسٹورک ایک مومنٹ ہوگا کہ اب فائنلی they will feel included and represented in the biggest league of the country. Now all eyes are also on the second Ashes test. Pink ball کے ساتھ جی کھیلا جائے گا day night test. جس طرح پہلا ٹیسٹ گیا especially for England, how do you see this second one, the second match starting? کتنا پریشر ہوگا اب انگلینڈ پہ, because they went on to lose that first match within 2 days, but also from a position جہاں پہ وہ بڑے strong نظر آ رہے تھے. What can we expect now from the second test? دیکھیں جو پہلا میچ تھا وہ ہم ایشز کو بلڈ اپ کرتے ہیں کہ ایشز مطلب ہیوج سیریز اینڈ ایوری تھنگ, اور یہ اور وہ, اور ٹریوس ہیڈ نے ایک بہت ہی امیزنگ اننگس کھیلی, سب کچھ اوکے فائن, بیس بال چل رہی ہے, بیس بال کا جواب انہوں نے بیس بال سے دیا ہے ان کو. بٹ 2 دن میں اگر ٹیسٹ میچ ختم ہو رہا ہے تو آئی ایم سوری یو کی ناٹ سے اٹ واز اے ویری ہائی کوالٹی گیم. مطلب دونوں ٹیموں کی کچھ ایسے ڈسمسل سے جو اگر آپ بعد میں دوبارہ دیکھیں گے تو یو وڈ بی لائک کہ یہ کیا تھا. مطلب دیر واز, اور اکثر ہم جو چیز آپ کو T20 میں کرنی چاہیے اور ٹیسٹ میں نہیں کرنی چاہیے, مطلب فارمیٹ مکسنگ آپ کو نظر آئی اس کے اندر. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کمپیٹیونیس اور لڑائی اور یہ سارا اس کا بیک گراؤنڈ میں چلتا رہتا ہے ایشز کے اندر. جو پنک بال ہے اس کی پھر یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے کہ وچ ٹیم از بیٹنگ ایٹ واٹ ٹائم, اس ٹائم پہ بال موو کتنا اور یہ سیم کتنا, اور یہ ہم پروسیس ڈریون چیز کی ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں. تو ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک بالر ہے, اس نے 3 فل ٹاس کروائے ہیں, 3 فل ٹاس کے اوپر اس کو 3 وکٹیں مل گئی ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ اسٹیٹس دیکھیں گے آپ کہیں گے واہ یار کیا اس نے آؤٹ کیے. لیکن وین یو سی اٹ دا گیم اٹ سیلف, اور اس کے ڈیپر اسٹیٹس میں جائیں گے کہ اس کی لینتھ کیا تھی, لائن کیا تھی, تو دین یو کین انالائز پراپرلی. جو پہلا ٹیسٹ میچ تھا اس کے اندر انگلینڈ کی سم آف دیئر لائنز اینڈ لینتھس ور ٹیریبل. مطلب دے ہیو دیم سیلوز ٹو بلیم کہ پھر انہوں نے ایک لائن آف اٹیک رکھا کہ ہم سارا جو ہے وہ ان کو باؤنس کر کے آؤٹ کریں گے, لیگ سائڈ پیک کر دیں گے. All they needed to do was no ball was hitting the stumps, give yourself room and try to hit it there. They did not try to attack the stumps enough. مطلب ٹیسٹ کرکٹ کا تو نمبر 1 رول یہ ہے کہ چینل کے اندر اگر آپ کے ساتھ بال نہیں ہو رہی, سیکنڈ آپشن ہے یو گو ٹو دا اسٹمپس. ہاؤ مینی ٹائمز ڈیڈ انگلینڈ ٹرائی ٹو برنگ دا اسٹمپس ان ٹو پلے. تو کوالٹی وائز جو پہلا میچ تھا نا, ادر دین دیٹ ٹریوس ہیڈ اننگس, آئی ایم سوری اٹ وازنٹ گریٹ ٹو واچ. رائٹ. اینڈ اسپیکنگ آف انگلینڈ, ان کی اب جس طرح وہ اپنی بولنگ کو اب تھوڑا بہتر کریں گے. مارک وڈ ول ناٹ بی پلئنگ, of course he's out with injury. What replacement do you think England will come up with? How will they sort of readjust apna combination when it comes to bowling? I think پہلی تو چیز یہ ہے کہ انگلینڈ نے جو ابھی اپنا پریکٹس میچ بھی کھیلا ہے اور وہ جیتا ہے, تو اٹس آلموسٹ لائک آسٹریلیا نا جان بوجھ کے ایشز کا پہلا ٹیسٹ پرتھ پہ یا امپورٹنٹ سیریز کا انڈیا جیسے 5 میچ کی سیریز ان کا بھی انہوں نے پرتھ پہ رکھا ہے, وہ شوق دیتے ہیں آپ کے سسٹم کو اور بالنگ لائن اپ کو خاص طور پہ, کیونکہ وہاں پہ پیس اور باؤنس ملتا ہے. اور یہ ہم نے پچھلے ویک بھی بات کی تھی کہ people seem to get carried away from that. England, obviously, what we'll see in them is now a lot more adjustment from them, especially in terms of their combinations. چاہے وہ برائڈن کاس کے ساتھ اسٹوکس ہم نے دیکھا, آرچر تو ہوں گے ہی, کیونکہ اگر مارک وڈ نہیں ہوتے تو آرچر would be the one pulling those big guns out جب وہ ضرورت پڑتی ہے ایسے اسپیلس کی. And then you need to see کہ they from their batting lineup as well you'll see a more measured approach. ہوتا یہی ہے the series itself is built up on such a hype کہ it almost takes time for you to settle in. اور دونوں ٹیمز میں آپ کو نروز نظر آ رہی تھی, جس طرح دونوں کے ڈسمسلز ہوئے ہیں. ریحان نے بھی اس پہ بات کی, کرکٹرز who play those matches always seem to say کہ ایک تو بال کی ہارڈنس نہیں ختم ہوتی, and it
always swings, so you're never in against a pink ball. So I think from both camps, the big players I would believe would need to shine out. People like Joe Root, क्योंकि उनके भी score settle करने हैं, वो इतनी cheaply out हुए. और दूसरी तरफ स्टीव स्मिथ भी चाहेंगे. तो आई थिंक इट्स अ गेम फॉर द बिग प्लेयर्स टू स्टेप अप नाउ. बिल्कुल. इन ऑस्ट्रेलिया का पिंक बॉल का रिकॉर्ड जो है इट्स ऑलमोस्ट क्लोज टू परफेक्ट. वो सिर्फ एक मैच अपना हारे हैं आउट ऑफ 14. सो वी विल हैव टू सी कि इस मैच में हाउ इंग्लैंड बाउंस बैक. स्पीकिंग ऑफ द एशेज, हम हमेशा राइवलरीज की बात करते हैं क्रिकेट में या किसी भी स्पोर्ट में. ताकि सब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी जो कि बहुत एक पुरानी हिस्टोरिक राइवलरी है. बहुत सारे क्रिकेट फैंस ये कहते हैं कि क्रिकेट की सबसे बेहतरीन राइवलरी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया है. और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं, पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी सबसे बेहतर है क्वालिटी वाइज. आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? आप कब से क्रिकेट कवर कर रहे हैं? आपके नज़दीक कौन सी राइवलरी ज़्यादा हाई क्वालिटी राइवलरी है? देखिए, इसमें तो कोई शुबा नहीं कि इंडिया पाकिस्तान की उतनी क्रिकेट हुई नहीं है. टेस्ट क्रिकेट जो जितनी होनी चाहिए थी पिछले 18 साल से तो अब बिल्कुल ही नहीं हो रही. तो इस जनरेशन ने तो देखा भी नहीं होगा असल क्रिकेट खेलते हुए दोनों मुल्कों को. तो जब होती थी उससे जितने बड़े स्टार निकल कर आते थे और फिर वही वर्ल्ड स्टार भी बनते थे. तो अब देखिए, सचिन तेंदुलकर और वकार यूनुस ने वो शुरू में एक ही सीरीज़ खेली हुई है, पूरी सीरीज़. वकार ने तो वो भी नहीं पूरी खेली थी, अनफिट हो गए थे. लेकिन उसकी यादें आज भी हैं लोगों को. तो इंग्लैंड और ये तो हर 2 साल के बाद खेलते हैं. और इतने अरसे से हम इनको खेलते हुए देख रहे हैं. एक वो 2005 की टेस्ट सीरीज़ के अलावा वो वाकई देखने वाली थी, जिसमें हर दिन हर सेशन उसका एक लुत्फ था. मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई ऐसी सीरीज़ हो जो हम जिसको बार बार याद कर सकें. लेकिन पाकिस्तान इंडिया के जो ड्रॉ हुए टेस्ट मैच हैं वो आज भी फैसलाबाद की टेस्ट मैच बात है कि व्हाट्स क्लोज टू होम लोग याद करते हैं, वो ज़्यादा मेमोरेबल है. मैं आपको बताता हूँ ये राइवलरी क्यों है. ठीक है, दुनिया में 2 टीमें क्रिकेट खेलती थी. क्रिकेट वाज अ स्पोर्ट व्हिच वाज लेट्स बी ऑनेस्ट कॉलोनियल स्पोर्ट थी. 2 टीमें खेलती थी, वो आपस में खेलती थी, वो राइवलरी बन गई. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन अलोन पाकिस्तान इंडिया से वो कम्पीट भी नहीं कर सकते. पाकिस्तान इंडिया की टेस्ट सीरीज एज तारिक भाई सेट हुई नहीं. अच्छा, टेस्ट सीरीज़ आपको मेमोरेबल जो इन 2005 के बाद जो अब मेमोरेबल किसी को याद होगा वो स्टोक्स की वो इनिंग्स याद होगी जिसमें कोई 400 रन आउट मिस किए थे और कैच मिस किया था ऑस्ट्रेलिया ने, वरना ऑस्ट्रेलिया वो मैच भी जीत जाता. लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान इंडिया के ऐसे मैचेस होंगे कि एक मद्रास का टेस्ट मैच 80s का आप स्टोरी सुनेंगे. मैंने देखा नहीं, मेरी लाइफ टाइम से पहले का हुआ वो. मैं स्टोरी सुनता हूँ तो जब मैंने दोबारा वो रील पे जाके देखे मैचेस तो इट वाज अमेजिंग. देन द चेन्नई टेस्ट मैच, मतलब अभी इंडिया में गया था 2023 वर्ल्ड कप के लिए, चेन्नई के अंदर उस टेस्ट मैच की तस्वीरें अभी तक बाहर लगी हुई हैं. मतलब पाकिस्तान इंडिया के टेस्ट मैचेस इतने मेमोरेबल है. सहवाग की ट्रिपल सेंचुरी, ठीक है, उमर गुल का एक स्पेल, मतलब ये सब चीज़ें आपको जो हैं ये पाकिस्तान इंडिया राइवलरी बहुत अनफॉर्चुनेट है कि लोगों को देखने को उस तरह नहीं मिली. और जो कैरेक्टर उसमें बिल्ड होता है ना, मतलब वो नहीं बिल्ड हो सकता किसी और. सरप्राइजिंगली देयर इज नो नेम फॉर इट. जिस तरह आप ऑब्वियसली द एशेज इज नोन because it's so marketable, you know, as a name, the Ashes, and it has such a great backstory कि ये नाम भी कैसे आया. वो तो बांस जी, होगा तो फिर बांसुरी बजेगी. बिल्कुल. वो एवोल्यूशन का क्या टाइम लाइन नहीं है. मिला. वो एवोल्यूशन का टाइम ही नहीं वो मिला. देखिए, अब्दुल कादिर वो कादिर और बैनो सीरीज हो गई ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में, जब फिर से क्रिकेट खेलना शुरू हुई है. तो अब इंडिया पाकिस्तान जब कभी खेलेंगे आगे मुस्तकबिल में, जाहिर है एक वक्त आना है क्योंकि चेंज तो कांस्टेंट है 100%. बिल्कुल. अब जिस तरह एल क्लासिको है, जिस तरह एशेज तो आपकी ये ख्वाहिश बिल्कुल पूरी होगी. सरप्राइजिंग है कि नहीं है. अल्लाह करे हमारी ज़िंदगी में ही पूरी हो जाए. होपफुली. Gentlemen, thank you so much for your time and analysis. Really appreciate it. आप लोगों का बहुत शुक्रिया for tuning in and watching Sports Tonight. Before we wrap up, of course, another reminder that please make sure that you follow PTV Sports across social media platforms because, of course, we love hearing from you and we love interacting with you and आपके comments को हम फीचर भी करने की कोशिश करते हैं. तो प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करते रहें, इंगेज करते रहें विद आवर कंटेंट. यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करें एंड मेक श्योर दैट यू गिव अस अ फॉलो एवरीवेयर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्पोर्ट्स टुनाइट. गुड नाइट.